أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. الحمدللہ رب العالمین نحمدو نصلیہ علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. اللہم ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ التکویر کا پارٹ 2 کریں گے. آیت نمبر 6 سے 5 تک ہو چکی ہے. آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اذا جب بحارو دریا سجرت بھڑکائے جائے اور جب دریا بھڑکائے جائے. آیت نمبر 6. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دریا کے بھڑکانے کی بات بیان کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں لفظ سجرت جو ہے وہ تسجیر سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں آگ لگانے اور بھڑکانے کے. اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس جگہ یہی معنی لیے ہیں اور اس کے معنی بھر دینے کے بھی آتے ہیں اور گڈمٹ کھلت ملت کر دینے کے بھی. ایک اور معنی جو ابن کثیر سے ہم کو ملتی ہے سجرت کی وہ یہ ہے کہ یہ جو سجرت کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ سکھا دیا جائے گا، مطلب ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا. یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ بہا دیا جائے گا اور ادھر ادھر بہہ نکلے گا. یہ پانی جو ہے یہ ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آگ بھڑک اٹھے گی، ہے نا. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو سمندر کا میٹھا پانی ہے وہ ایک کر دیا جائے گا، مطلب جو درمیان کی رکاوٹ ہے وہ ختم کر دی جائے گی، جس سے کیا ہوگا دریا میں جو میٹھا اور نمکین دونوں پانی یہاں کھلت ملت ہو جائیں گے. اور شمس اور وہ قمر کو دیکھا ہم نے اور ستاروں کو پہلے کل آیت میں دیکھا کہ اس پانی میں ڈال دیا جائے گا.
پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائے گا جو جہنم میں شامل ہو جائے گا. یہ ہم کو مظہری میں ملتا ہے. ایک قول ہم کو ملتا ہے کہ قرآن کے بیان کے مطابق حشر کے لیے زمین کو چٹیل میدان کی شکل کی جائے گی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمندروں کو پاٹ دیا گیا ہوگا اور اس سے پہلے اس کے پانی کو بھڑکا کر ختم کر دیا گیا ہوگا. مطلب یہ پورا پانی جو ہے اسے بھڑکا کر ختم کر کے کیا کیا جائے گا, زمین کو پورا اس لیے بڑھا دیا جائے گا کہ تمام نوع انسانی کو اس پر کھڑے کیا جانا ہے. یہ تمام وجوہات اس آیت کے لیے مفسرین نے بیان کی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 7, وہ اور اذا جب نفوس جانے زوجت جوڑے باندھے جائے, اور جب جانوں روحوں کے جوڑے باندھے جائے. اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز حشر کا جو ہے انسانوں کو دوبارہ کھڑے کیے جانے کا, اور یہاں سے ان کا جو ہے یہ جو اب انداز بیان کیا تھا کہ پہلے ہم نے دیکھے کہ آسمان, ستارے, پھر اونٹنیاں, گابن اونٹنیاں, پھر جو ہے وحشی جانور. اس کے بعد ہم نے دیکھے سمندر کا بھڑکایا جانا. اب یہ تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب کیا کہہ رہے کہ جو نفوس ہے اس کو کیا کیا جائے گا, زوجت, مطلب جوڑے بنائے جائیں گے. اب ہم کو یہاں پہ جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو تمام انسانوں کو ان کے جسم سمیت دوبارہ زندہ کیا جائے گا, ایک بات. پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کو ملتی ہے کہ یہاں پر جو حاضرین محشر ہے ان کے جوڑے جوڑے جتھے بنا دیے جائیں گے, گروپس ہوگے. مطلب جو مومن ہے وہ مومن کے ساتھ ہوگے, کافر جو ہے وہ کافر کے ساتھ ہوگے, یہودی یہودیوں کے ساتھ, عیسائی عیسائیوں کے ساتھ, مشرک مشرک کے ساتھ. ہر ہم مذہب جو ہے وہ ساتھ میں ہوگا, نیکوکار نیکوکار کے ساتھ, اور جو ہے بدکار ہے وہ بدکار کے ساتھ ہوگا. یہاں پر ہم کو یہ جو گروپ بنائے گئے ہیں اس کے لیے حدیث ملتی ہے بحیقی میں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوگے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے, اعمال حسنہ ہو یا سیئہ. مثلاً اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنے والے علماء ایک جگہ, عابد و زاہد ایک جگہ, جہاد کرنے والے غازی ایک جگہ, صدقہ خیرات میں خصوصیت رکھنے والے ایک جگہ. اسی طرح بد اعمال لوگوں میں چور ڈاکو ایک جگہ, زناکار فحاش ایک جگہ, دوسرے خاص خاص گناہوں میں باہم شریک رہنے والے ایک جگہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا, مگر یہ قومیت نسبی یا وطنی نہیں بلکہ عمل و عقیدے کے اعتبار سے ہوگی. کیونکہ ہم کو قرآن میں آیت ملتی ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یعنی محشر میں لوگوں کے بڑے گروہ 3 ہوگے. سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ ایک گروہ ہوگا وہ ہوگا سابقین اولین کا ہوگا, دوسرا اصحاب الیمین کا, اور یہ دونوں گروہ نجات پانے والے.
اور جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے اصحاب شمال کا ہوگا، جو کفار و فجار پر مشتمل ہوگے۔ یہ اس تفسیر کے اس آیت کے ترجمے کے لیے ہم کو یہ تفسیر ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہم کو امام ابن جریر کا ایک قول ملتا ہے کہ عرش کے پاس سے پانی کا ایک دریا جاری ہوگا جو 40 سال تک بہتا رہے گا اور بڑی نمایاں چوران میں ہوگا۔ اس سے تمام مرے سڑے گلے اگنے لگے گے، اس طرح کے ہو جائے گے کہ جو انہیں پہچانتا ہو وہ اگر انہیں دیکھ لے تو بیک نگاہ پہچان لے۔ پھر روحیں چھوڑی جائے گی اور ہر روح اپنے جسم میں آ جائے گی۔ یہی معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی روحیں جسموں سے ملا دی جائے گی۔ یہ ہم کو قرطبی میں ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد کہ جو جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اذا جب الموءودۃ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سئلت پوچھا جائے، اور جب زندہ گاڑی ہوئی، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ اور آگے آیت نمبر 9 میں ہے، ساتھ میں لیتے دونوں آیت کو۔ کیا پوچھا جا رہا ہے وہ آگے ہے آیت نمبر 9 میں، بِأَيِّ کس ذنبٍ گناہ قُتِلَت ماری گئی، وہ کس گناہ میں ماری گئی۔ اس آیت پر غور کریں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر جو ہے سوال کرے گے، اور وہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے اس لڑکی سے جسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اس لڑکی سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا کیا گناہ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے، اگر ہم ہماری کورٹ دیکھتے ہیں، ہے نا، اگر ہم دنیاوی کورٹ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے قاتل سے کہ تم نے کیوں قتل کیا، ہے نا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسے کس بنا پر قتل کیا گیا، وہ کیوں مار دی گئی۔ اب اس میں کیا مصلحت ہے، کیا وجہ ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو دور جاہلیت میں لڑکیوں کا پیدائش جو ہے وہ ایک کیا بولیں گے، مطلب اپنے لیے بہت شرم کی بات سمجھتے تھے، اور وہ اس لڑکی کی پیدائش کے بعد کیا کرتے تھے، قبر جیسی جو کھود کے رکھ دی جاتی تھی، اور اس میں اسے فوراً پیدا ہوتے کے ساتھ جو دائی ہے اسے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اس کے پیدا ہوتے کے ساتھ اسے دفن کیا جائے۔ اور یہاں جو دفن کرنے کا آرڈر دینے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خود اس لڑکی کے والدین ہیں، وہ خود اس لڑکی کے والدین ہیں، ماں باپ ہے۔ لیکن جو یہ لڑکی ہے، غور کرنے کی بات ہے، وہ نہیں جانتی کہ اسے کس نے مارا تھا۔ نیو بورن بیبی جو پیدا ہوتے ہی اسے مار دیا جائے، اسے نہیں پتا ہے کہ اسے کس نے مارا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پوچھتے ہیں کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، جو ذنبن ہے یہاں پر
اس جو گناہ ہے وہ اتنا چھوٹے گناہ کے لیے بولا جاتا ہے، اتنے چھوٹے گناہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ اس کا گمان، اس کا تصور نہیں کیا جاتا کہ اس نے کیا ایسا گناہ کیا تھا، جو ہے بہت معمولی گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بچی نہیں جانتی اس کے قاتل کون ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے والدین ہی اس کے قاتل ہے، اور اس لڑکی کے سامنے روز حشر اس کے ماں باپ کا جو ہے پردہ اٹھانا چاہتے کہ ان والدین نے، اس کے خود کے ماں باپ نے اس کا قتل کیا، اور کیا ہے، اس کا قتل کرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا، اور اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا، اور اس بات سے وہ بے فکر ہو گئے کہ یہ اتنی چھوٹی بچی جسے دفن کیا گیا وہ کیا کرے گی، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا طاقت ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اس لڑکی کو انصاف دلائیں گے، اور یہ جو ہے بات، اس کے لیے میں کچھ یہ بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ یہ تھا دور جاہلیت میں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا، ہے نا، بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے۔ اب اس کا طریقہ بدل گیا ہے نا، اس کا طریقہ کیسا ہو گیا ہے؟ وہ لوگ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے، آج کے دور میں حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ حمل میں جو ہے، جو مادر رحم میں جو بچہ ہے، اس میں کیا ہوتی ہے، وہ جان پڑ جاتی ہے نا، تو اس لیے وہ بھی زندہ انسان کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی مطلب ایک انہوں نے مفسر ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی پریگننٹ لیڈی کے پیٹ پر مارا جائے، ایسی ضرب لگائی جائے جس کی وجہ سے جو بچہ ہے، جو بیبی ہے، وہ مادر رحم میں ہی مر جائے، تو با جمع امت مارنے والے پر، مطلب اس کی دیت میں غرہ یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب جو ہے ہوتی ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کسی نے پیٹ پر مارا ہے اور وہ بچہ پیٹ میں مر گیا ہے، تو کیا ہے، یہاں دیت دینے کی بات ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بیبی ہے وہ جو پیٹ کے باہر آنے کے وقت وہ زندہ تھا، دو کنڈیشنز ہے، پھر وہ مر گیا، تو پوری دیت جیسے بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی، جیسے جان کا بدلہ جان ہے نا، جو دیت کا جو قصاص کا حکم ملتا ہے ہم کو، تو وہ پوری دینی پڑتی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے اس عمل کو جو پریگننٹ لیڈی لوگ جو آج ابارشن کہا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک ہم کو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم آج یہ دیت نہیں دیتے ہیں تو کیا ہے، ہم کو حدیث ملتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ہم کو مسند احمد میں حدیث ملتی ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، زندہ دفن کرنے والی اور جسے دفن کیا ہے دونوں جہنم میں ہیں۔ مطلب جو والدین نے اپنی اولادوں کو دفن کیا وہ کہاں ہیں، جہنم میں ہیں۔
ہم کو حدیث ملتی ہے ابن ابی حاتم میں، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ دبا دیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غلام والا تو میں ہوں نہیں، البتہ میرے پاس اونٹ ہے۔ فرمایا ہر ایک کے بدلے ایک اونٹ خدا کے نام پر قربان کرو۔ تو ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ابارشن کر دینے کے بعد یہ جو گناہ کبیرہ ہے، ظلم عظیم ہے، جو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دیت دینی ہے، یہ قصاص جو ہے یہ بدلہ دینا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، اور معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے یہ عمل جو ہے آج عام ہو گیا ہے، اس کے گناہ کی سنگینی کا اور اس کے عذاب کا احساس نہیں رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن نے اس جو بے گناہ مارے جانے والوں کے بارے میں بارہا ذکر کر کے کیا کیا، اس جو معاشرے میں جاہلیت میں جو یہ رواج تھا، جو یہ سسٹم تھا، قرآن نے ایسی اصلاح کی کہ یہ جو ظالمانہ رواج کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ قرآن آنے کے بعد اتنی بہترین تعلیمات ملنے کے بعد آج ہم دور جاہلیت کی وہ رسم کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، جبکہ اس جو ظالمانہ رواج کو، سسٹم کو قرآن کے نزول ہونے کے بعد، اس معاشرے کی اصلاح کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ ظالمانہ رواج ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ظالمانہ سسٹم کو جو ہے ختم کرنا ہے۔ اگر ابھی آج بھی ہمارے گھروں میں کیا حال ہے، آج بھی اگر ہمارے گھر میں ہمارے بیٹی یا بیٹے کو لڑکے کی اولاد پیدا ہوتی تو ہم بہت خوشیاں مناتے، اور جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کیا کیفیت، کچھ وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بھی لڑکی، تیسری بھی لڑکی، ارے نیکسٹ ٹائم، وہ ایک امید میں ہے کہ ابھی لڑکا ہو، ابھی لڑکا ہو۔ جبکہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ 3 لڑکیوں کی پیدائش اور ان کی بہترین تربیت پر جنت کا انعام دیا گیا ہے، جبکہ 3 لڑکوں کے لیے یہ بشارت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہم مسلم سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے مجھے لڑکا ہو، ہے نا، لڑکی کی پیدائش پر خوش نہیں ہے، جبکہ ہم کو حدیث کیا بتاتی ہے کہ لڑکی کی پیدائش کے لیے اتنا بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت دی ہے، اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ جنت کا تم کو مستحق اور حقدار قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا رجحان کیا ہے کہ ہم لڑکی کی پیدائش پر خوشیاں نہیں بناتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، لڑکا ہمیں کما کے دے گا اور لڑکی ہمیں کما کر نہیں دے گی، ہے نا۔ اس کے علاوہ آگے ہم بڑھتے ہیں، آگے ہے آیت نمبر 10۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 10 میں بیان کرتے ہیں اور اذا جب صحف اعمال نامے نشرت کھولے جائے، جب اعمال نامے کھولے جائے، ہے نا۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یہاں اعمال نامے کھولے جانے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اعمال نامے کو کھولنے کی بات کیوں ہو گئی ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم مطلب
موت کا جو وقت ہوتا ہے ہمارے، اور جب موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، اور جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے تو اسی لمحہ، اسی پل کیا ہوتا ہے، ہمارا جو اعمال نامہ ہے اسے لپیٹ دیا جاتا ہے. جو ہے ہمارا اعمال نامہ کیا ہوتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے. اب جب اسے لپیٹ دیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل بہترین انداز میں بیان کیا کہ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، کیونکہ کیا کیا گیا تھا، اسے لپیٹا گیا تھا، ہے نا، اسے لپیٹ کے رکھ دیا گیا تھا. کیوں لپیٹ دیا گیا تھا؟ کیونکہ روز حشر اسے کھول کر جس شخص کا وہ اعمال نامہ ہے اسے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہے نا. اس کی پوری زندگی کا جو ریکارڈ ہے، پوری زندگی کی اس کی ورک شیٹ جو ہے، اس کو اس وقت اس کے ہاتھ میں دی جائے گی. تو اب ہم کو کیا غور کرنا ہے کہ جو اعمال نامہ ہے نا، اب اس میں کیا لکھا رہی ہوں، اے ابن آدم تو لکھوا رہا ہے جو لپیٹ کر پھیلا کر تجھے دیا جائے گا، دیکھ لے کہ کیا لکھوا رہا ہے. یعنی اب میں میری بک میں کیا لکھوا رہی ہوں یہ مجھ پر ڈپینڈ ہے کہ میں نے میرے نامہ اعمال کو کن باتوں سے بھرا ہے. یہ اب میری مجھ پر ڈپینڈ ہوتا ہے، اور وہ مجھے اس دن دے دیا جائے گا، کھول کر رکھ دیا جائے گا. اب یہاں پر آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اذا جب السماء آسمان کشطت کھال کھینچ لی جائے، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اب آسمان کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، یہ جو کشطت ہے وہ قاف شین تا سے ہے. کشت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، جانور کی کھال اتارنے کے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، مطلب یہ جو ہے قیامت کا نفخ اولا جو ہے اس وقت کا یہ جو ہے منظر پیش کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک معنی کشت کے لپیٹنے کے بھی ہوتے ہیں، ہے نا. یعنی جو آسمان آج ہمارے سروں پر ہے ایک چھت کی طرح، تو کیا ہوگا، وہ چھت کو ہمارے سروں سے کھینچ لیا جائے گا، اکھاڑ لیا جائے گا. اس کی جو اس کا جو رنگ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہے اس کی جب اسکن جو ادھیڑ دی جاتی ہے تو اس کی رنگت کیسی ہوتی ہے، اس طرح جیسے وہ آسمان کی رنگت ہوگی. یہ ہے آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 پر ہم رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل اس کے آگے کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر غور و فکر و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے مطابق ہمارے عمل کو بدلنے کی اور اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین اللہم آمین.